بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یونان سے اوورسیز کے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان احسان اللہ خان حاضر ہے۔ ناظرین، یونان میں ہونے والی سرگرمیوں سے ہم آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک بڑی اہم شخصیت، پاکستان کے سیاسی افق پر چمکنے والا ایک ستارہ اور پاکستان کی مذہبی جماعتوں میں سے ایک بہت ہی افیکٹو جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی صدر جناب پروفیسر ساجد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، یونان اسٹوڈیو میں۔ ان کی تشریف آوری پر غنیمت جانا کہ ان کے خیالات، ان کے نظریات آپ کے گوش گزار کریں۔ آپ مذہبی امور کی قائمہ کمیٹی کے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں، اور لیکن اس وقت جو چیئرمین ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی قائمہ کمیٹی جو سینٹ کی ہے اس کے یہ چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد بار کمیٹیز کے ممبران رہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو آج ہماری ان کے ساتھ جو گفتگو ہوگی اس کے اندر جو ایونٹ ہوگا وہ ہوگا اوورسیز پاکستانیز کی جو کمیٹی ہے اس میں سینٹ میں، اس کے بھی یہ ممبر ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں وہ ان سے متعلقہ سیاستدانوں اور حکمرانوں یا اہم افراد سے ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو مسائل ہیں یہ ان تک پہنچا دینا، ان تک گوش گزار کرا دینا ہمیشہ ہمارے پروگرامز کا مطمع نظر رہتا ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یونان میں آنے پر بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غالباً آج آپ کا تیسرا دن ہے یہاں پر اور بہت سارے پروگرامز آپ نے اٹینڈ کیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو یونان کا دورہ ہے، اس سے پہلے آپ دیگر ممالک کا بھی دورہ کر کے آئے، اس دورے میں آپ نے یونان کے لوگوں کو کیسا پایا، اور مذہبی حوالے سے آپ کس طرح سے آج کے پروگرام کا سٹارٹ لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا اس انٹرویو کے لیے، اس گفتگو کے لیے۔ میرا حالیہ سفر جو ہے وہ کینیڈا سے شروع ہوا۔ وہاں میں IPU کی ایک میٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا، جو کہ مختلف ملکوں کے پارلیمنٹس کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، ان کا ایک فورم ہے۔ وہاں سے اگلا سفر جو ہے وہ خالصتاً دینی حوالے سے ہے، جماعتی اور تنظیمی حوالے سے ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ایک ذمہ دار کی حیثیت میں ہمارے تعلقات یا ہمارے افیلیٹڈ آرگنائزیشنز مختلف ممالک میں ہیں، جن میں UK بھی شامل ہے اور اٹلی بھی شامل ہے، اور یونان میں حال ہی میں یہاں ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث کی تنظیم قائم ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ ایفیکٹولی کام کرنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک کانفرنس ارینج کی ہوئی تھی، اور کانفرنس ایک بڑے اہم اور ضروری آج کے حالات کے حوالے سے ایک ضروری موضوع پر تھی، یعنی اتحاد بین المسلمین کے موضوع پہ یہ کانفرنس تھی، جو کہ کل منعقد ہوئی، اور الحمدللہ یہ کامیاب کاوش تھی، کامیاب کوشش تھی ہماری اس مرکزی جمعیت اہل حدیث یونان کی، کہ انہوں نے اس موضوع پہ بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے اتحاد، اتفاق، اخوت، بھائی چارے کی تعلیم دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے موقع ملا یہاں کے اپنے دوستوں سے تبادلہ خیال کا، اور میں شکر گزار ہوں حافظ محمد رضوان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا، کہ انہوں نے اس سلسلے میں میری رہنمائی بھی کی، مجھے معلومات بھی فراہم کی، اور ہم نے مل جل کر اس تنظیم کو مضبوط بنانے اور آئندہ کا لائحہ عمل اس کے لیے طے کرنا۔ اچھا پروفیسر صاحب، یونان اور اٹلی کے علاوہ بھی کہیں پر جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم موجود ہیں؟ جی موجود ہیں، فرانس میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ اسی نام سے یہ تنظیم جو ہے وہ انڈیا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، اور دیگر ممالک میں موجود ہے۔ عرب امارات میں تو خیر ویسے ہی بہت زیادہ الحمدللہ اس میں، اور جہاں سے میرا جانا جو ہے سفر انشاءاللہ وہیں ہوگا، عرب امارات میں، اور اس کے بعد سعودی عرب میں۔ اچھا پروفیسر، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ جس طرح یہ یہاں پر یونان میں منعقد کی گئی اتحاد بین المسلمین کی ایک کانفرنس، اس موضوع کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا زیادہ مزید کام کیا جانا ضروری ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مسلمانوں کے مابین آپس میں ہی تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے بیرونی عناصر فائدے اٹھا رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک اس میں زیادہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں علماء کو اپنی ذمہ داری کا سب سے زیادہ احساس ہونا چاہیے۔ اگر سوچا جائے تو ہمارے جو مشترکات ہیں، یعنی متفقہ مسائل ہیں، ان کی تعداد اختلافات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کام کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلے بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں،
ملی یکجہتی کونسل ایک مرحلہ تھا، ایک سٹیج تھی کہ پاکستان میں بنی تھی، اور اس وقت بھی یعنی اختلاف مذہبی یا کسی بھی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لیکن اختلاف کو مخالفت تک لے جانا، مخالفت کو آگے عداوت تک لے جانا، اور پھر عداوت سے کفر تک لے جانا، عداوت کو قتل و غارت تک لے جانا، یہ اسلام کی تعلیم کے بالکل منافی ہے، اور انسانیت کے جو انسانی اقدار ہیں، انسانی جو نامز ہیں، ان کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے یہ ملی یکجہتی کونسل بنائی گئی تاکہ ایک اتحاد اور یکجہتی کی فضا پیدا ہو۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ مختلف مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے قائدین ایک چھت تلے ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں، ہنستے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو اس سے فضا بہت بہتر ہوئی۔ میرا اس وقت یہ کہ مطالبہ ہوتا تھا، اور میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ شامل تھے اس مطالبے میں، کہ جس طرح ہم ٹھنڈے کمروں میں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کے یہ میٹنگز کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں پبلک میں اسی انداز میں جانا چاہیے، اور ایک ہی سٹیج پر بیٹھ کے مشترکہ موضوعات جو ہیں ان پہ، توحید کا مسئلہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مسئلہ ہے، آپ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، قرآن کریم کی عظمت اور اس کی تاثیر کا مسئلہ ہے، حدیث کی اہمیت اور سنت، ایسے موضوع ہیں، یا اخلاق، کردار، روزمرہ کے معاملات، ان میں نقطہ نظر کے اندر زیادہ اختلاف نہیں ہے، تو ان موضوعات پہ ہم مل کے تقریریں کریں، کام کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا باوجود نہ ہو سکا، اور صرف کمروں اور ہوٹلوں کے اندر میٹنگ، لیکن ان کا بھی اثر ہوا، اور اس کی وجہ سے وہ جو قتل و غارت تک معاملہ پہنچا وہ سب بڑی حد تک وہ کنٹرول ہوا۔ بہرحال وہ ایک مرحلہ تھا، ایک زمانہ تھا، ملی یکجہتی کونسل نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد بھی مذہبی جماعتوں کے، دینی جماعتوں کے مختلف فورمز بنتے رہے، جس کی ماضی قریب میں جو شکل ہے وہ ایم ایم اے کی صورت میں سامنے آئی، اور ایم ایم اے بنیادی طور پہ ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جو کہ امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی اور پاکستان کو اور اس علاقے کو، اس ریجن کو درپیش ہے، ان چیلنجز کے لیے، اور لیکن پھر فیصلہ کیا گیا کہ اس کا ایک سیاسی کردار بھی ہو، اور کیونکہ ان اہداف کے حصول کے لیے جن کے لیے ایم ایم اے بنی تھی، ضروری تھا کہ سیاست میں بھی ایک بھرپور حصہ لیا، کردار ادا کیا۔ اچھا پروفیسر صاحب، میں جاننا چاہوں گا، جمعیت اہل حدیث پاکستان ایک بہت بڑا نام ہے، پاکستان میں بھی سنتے آئے ہم، اور اس کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہم نے دیکھے، اور بہت سارے پروگرامز بھی ایسے دیکھے جن میں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے شرکت کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ہیں۔ لیکن جمعیت اہل حدیث پاکستان کے کوئی سوشل پروگرامز آج تک سامنے نہیں آ سکے، یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہیں کوئی ایسے پروجیکٹس اگر اس جماعت نے شروع کیے ہوں کہ جس کی وجہ سے عوام کی جڑوں تک پہنچ کر جمعیت اہل حدیث کے نظریات ان تک پہنچائے جائیں، اور ان سے مدد لی جائے، اور ان کو ساتھ شامل کر کے ان کو ساتھی بنایا جائے۔ ایسے پروگرام بہت ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے نظریات ان تک پہنچائیں، یہ ایک ثانوی مقصد ہے، اصل مقصد ہے خدمت خلق، خدمت فلاح و بہبود ان کی۔ اس سلسلے میں ہاسپٹل اور ڈسپینسریاں بھی بنائی گئی ہیں، موبائل ہاسپٹل بھی ہے، اور اس کے ساتھ چھوٹی ڈسپینسریاں بھی ہیں، لیکن خاص طور پہ پچھلے کچھ سالوں میں جو کردار اس حوالے سے ہم نے ادا کیا ہے وہ ہے آفات کے سلسلے میں، قدرتی آفات کے سلسلے میں، زلزلے آئے پاکستان کے اندر، سیلاب آئے، ان میں بہت اچھے پیمانے پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے کام ہوا۔ اچھا ویلفیئر اس کی میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے اس سلسلے میں باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ انہوں نے ہمیں ایشو کیا کہ انہوں نے بہترین انداز میں کام کیا۔ اسی طرح بلوچستان میں جب زلزلہ آیا، وہاں ہم نے کچھ زیارت اور اس کے گرد و نواح میں یہ پشین یہ علاقے زیادہ متاثر ہوئے تھے، تو وہاں میں خود بھی گیا، ہماری ٹیمیں گئیں، اور وہاں جا کے جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے لوگوں کے لیے مکانات تعمیر کیے، ان کو دوائیاں اور میڈیکل ایڈ فراہم، ضروریات زندگی آپ نے فراہم کی، اور اس کے علاوہ غذائی پیکج بھی۔ اس کے بعد ہم نے کوئٹے میں آ کے ایک سیمینار کیا جس میں سب جماعتوں کے نمائندے موجود تھے، تو اس میں بلا استثناء تمام جماعتوں کے نمائندوں نے، سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں، جن میں سٹنگ وزراء بھی تھے، اور جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون اور کاف
اور پیپلز پارٹی سب نے مل کر کام کیا. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا, ہر ایک میں گزارش کرتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک نے اسٹیج پہ آ کے ایک بات کی, اور وہ بات یہ تھی کہ حکومت بلوچستان سمیت اور ہماری جماعتوں سمیت, انہوں نے اپنی جماعتوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے مل کر بھی وہ اتنا کام نہیں کیا اس زلزلے کے حوالے سے جتنا جمعیت اہل حدیث. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جمعیت اہل حدیث ویلفیئر کے میدان میں کس نام سے کام کرتی ہے؟ اسی نام سے, کوئی ذیلی تنظیم؟ اسی نام سے کام کرتی ہے, لیکن ہمارے نوجوانوں نے ہم کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ جو اہداف ہمارے ہیں بحیثیت ایک جماعت کے, نوجوان اپنے طور پہ بھی ہماری مدد بھی کریں اور اپنے طور پر بھی ادا کریں. تو انہوں نے الاحسان فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فلاحی تنظیم بنائی, علامہ احسان الہی ظہیر کے نام کے نام سے الاحسان فاؤنڈیشن, اس کے نام پہ وہ کام. چلیں اس میں تو میرا نام بھی آ گیا, یہ تو نام کی مناسبت سے. اچھا پروفیسر صاحب, صرف اپنے نالج کے لیے جاننا چاہتا ہوں, اور عوام کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا, مسلک اہل حدیث کے پیروکاروں کو وہابی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا نام ہے جو کہ انگریزوں نے دیا, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کچھ سرفرے سے ہیں اور آزادی چاہتے ہیں اور برٹش رول کو پسند نہیں کرتے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس دور میں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک سعودی عرب کے اندر, موجودہ سعودی عرب کے اندر چل رہی تھی. ہمارا اس تحریک سے کوئی براہ راست تعلق نہ تھا, نہ ہے, اور نہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی سلسلہ تھا. ہمارا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ رہنمائی ایک مسلمان کو ڈائریکٹلی قرآن و حدیث سے لینی چاہیے, علماء کے ذریعے آف کورس, لیکن یہ ہے کہ اس کا سورس جو ہے وہ قرآن و حدیث ہونا چاہیے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے. تھیراٹیکلی, نظریاتی طور پر سب مسلمان اور سارے فرقے اس بات کو مانتے ہیں کہ بنیادی سورس شریعت کا اور احکام اسلام کا قرآن و حدیث ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی انٹرپریٹیشن اور تعبیر کو کسی خاص امام کے اینگل سے اور ان کے زاویے سے دیکھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی خاص امام یا امام فقہ میری مراد ہے, ان سے اپنے آپ کو بائنڈ کرنے اور ایک باؤنڈ ہونے کی بجائے ہم براہ راست قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کریں علماء کے ذریعے یا کتابوں کے ذریعے, اور سب اماموں کی عزت کریں, ان کے کام کی تحسین کریں, لیکن مسائل براہ راست قرآن و سنت سے اس کے مطابق ہو. ایک عام آدمی کس طرح قرآن و سنت سے استفادہ کرے گا جبکہ اس کے پاس اتنے نہیں؟ وہ اب تو بڑا آسان ہے, قرآن و حدیث کے تراجم ہو چکے ہیں, ان کی تفسیریں, ان کی تشریحات, ان کی شرحیں لکھی جا چکی ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی ڈیفیکلٹی محسوس کرتا ہے عام آدمی, تو وہ عالم سے ظاہر ہے کہ پوچھے گا. قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے علماء سے پوچھو. لیکن علماء سے دلیل مانگی جائے گی, ان سے حوالہ مانگا جائے گا. ہمیں کسی اور کے حوالے سے بتانے کے بجائے قرآن کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے بتائیں کہ مسئلہ. پروفیسر صاحب ایک بات کی جاتی ہے, ایک نام لیا جاتا ہے عبد الوہاب نجدی. جی جی, وہ کیا تھا اور اس کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے؟ میں کہہ رہا تھا اصل میں تو وہی نام ہے, اصل میں تو ان کا نام ہے محمد. اچھا, محمد. ان کے والد کا نام عبد الوہاب تھا, محمد بن عبد الوہاب. اور یہ جو میں نے کہا کہ وہابی, چونکہ اس زمانے میں یہ جو خاص طور پہ 1857 میں تحریک آزادی, جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا اور بغاوت کا نام دیا تھا, وہ چلانے میں دوسرے لوگ بھی شامل تھے نو ڈاؤٹ, لیکن اس میں اس وقت کے جو اہل حدیث رہنما تھے وہ پیش ان کو بدنام کرنے کے لیے اس سے جوڑ دیا گیا, ان کے ساتھ جوڑا, جبکہ اس سے تعلق کوئی نہیں. کوئی تعلق. دوسری بات پروفیسر صاحب یہ بھی کی جاتی ہے کہ آپ لوگ درود و سلام سے پرہیز کرتے ہیں, جو ایک عام بات ہے. چونکہ میں طالب علم اور میں جاننا چاہتا ہوں ان باتوں کو کہ اہل حدیث جو ہیں وہ درود و سلام سے دور رہتے ہیں, درود نہیں پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, یا ان پر درود شریف نہیں پڑھتے. تو اس کے بارے میں کیا آپ کہیں؟ درود شریف کی طرف آنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ میں جہاں تک سمجھا ہوں, ہمارے اس نقطہ نظر کی یا اس مسئلہ کی بنیاد جو ہے وہ سراسر اور سر تا پا مکمل طور پہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ کوشش کرتے ہیں ہر زندگی کے ہر میدان میں اور ہر قدم پر یہ سوچنے کی, اور اسی سوچ کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اور آپ کا عمل کیا ہے.
آپ کے عمل اور فرمان کی روشنی میں ہر چیز کو طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے دل میں باقی جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نفی نہیں کرتا. یقیناً ہر مسلمان اس کے بعد مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں ہے کہ جس کے دل میں محبت نہیں ہے یا درود پاک نہیں پڑھتا, احترام نہیں ہے. احترام اور محبت کی میں بات کروں. اب آئیں درود شریف کی طرف. درود شریف کا جہاں تک تعلق ہے, جب اللہ کا ہم قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی حوالے سے ہمارا مسلک ہے, تو جب قرآن پاک میں واضح طور پر حکم ہے کہ اللہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتا ہے, فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, اور واضح حکم ہے, امر کے سیغے کے ساتھ, حکم کے سیغے کے ساتھ کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن کی آیت ہے, اس کا کوئی بھی مسلمان اور خاص طور پہ اہل حدیث کس طرح انکار کر سکتا ہے؟ اور پھر جس طرح مطلب یہ صرف الزام ہے, میں گزارش کرتا ہوں, اور پھر جس طرح حدیث میں اس کا اجر اور ثواب بتایا گیا ہے کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کر رہا ہے اور کرتا رہا اور کرتا رہے گا, لیکن یہ تو ہمارے لیے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا درود شریف پڑھنا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے لیے ایک دفعہ رحمت کی دعا کرے گا, تمہیں اللہ تعالیٰ 10 رحمتوں سے نوازے گا, تمہارے 10 درجات بلند کرے گا, تمہاری 10 خطائیں معاف کرے گا, اور تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا, اور اس سے بھی زیادہ وہ عطا فرماتا کرتا ہے. تو یہ درود شریف, بلکہ میں اگر یہ دعویٰ کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ اہل حدیث اور محدثین جتنا درود شریف کے قائل ہیں شاید دوسرے لوگ نہیں ہیں. میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ لیں, کوئی بھی کتاب, تو اس میں محدثین, انہی سے ہمارا یہ مسلک جو ہے آگے چلا ہے, تو وہ کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا آگے کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک حدیث میں اور ایک حدیث کی ایک کتاب میں ہزاروں مرتبہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مختصر درود ہے یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ نماز کی جو درمیانی رکعت ہوتی ہے, درمیانی تشہد ہوتا ہے, اتحیات 3 یا 4 رکعت پر مشتمل جو نماز ہے, اس میں درمیان میں بھی بیٹھتے ہیں. اس میں بعض فقہ, میں نام نہیں لیتا, بعض فقہ ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ان میں درود شریف بالکل نہ پڑھو, صرف آخری میں پڑھو. اچھا, ہم کہتے ہیں کہ وہاں بھی پڑھنا جائز ہے, اور پڑھنا بلکہ افضل ہے, وہاں بھی پڑھیں تو وہ افضل ہے. اس کے بعد اور اس کے علاوہ حدیث کے مطابق ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی دعا مقبول نہیں ہوتی جب تک اس کے اول اور آخر درود شریف نہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اچھا پروفیسر صاحب, پاکستان کے اندر بہت ساری مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں, بلکہ پوری دنیا میں ہی میں کہوں گا کر رہی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر جو کر رہی ہیں, دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے وہ 2 یا 3 حصوں میں بڑھ چکا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو خالصتاً مذہبی ہو کر ایک جانب ہو کر رہ گئے, مسجدوں تک محدود ہو گئے, اپنے گھروں تک محدود ہو گئے, انہوں نے اسلام کو اپنے اوپر حاوی کر لیا, بعض چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیا. ایک وہ طبقہ ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کے باقی ساری دنیا کو اپنا کر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ دل میں جگہ ہونی چاہیے, دل میں پاکی ہونی چاہیے, سب ٹھیک ہوتا ہے. اور ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جو بہت کم تعداد میں پایا جا رہا ہے کہ جو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جمعیت اہل حدیث دین اور دنیا, سیاست اور دنیا کے نظام اور معاشرتی نظام کو کس نظریے سے دیکھتی ہے, اور کیا سمجھتی ہے کہ کیا ہمیں بطور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں ہماری خواتین کو, ہمارے مردوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے بزرگوں کو ہر فیلڈ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, یا پھر صرف ان شعبوں میں کرنا چاہیے کہ جو آپ کی نظر میں جائز ہے اور باقی کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے, کمپریہنسو وے آف لائف ہے. دین سے مراد ہم صرف مذہب محدود مانو, نماز پڑھ لینا یا روزہ رکھ لینا, وے آف لائف. تو یہ ایک مکمل اور جامع اور کمپریہنسو وے آف لائف ہے. اس میں معاشرت کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, اجتماعی زندگی کے بارے میں, باہمی معاملات اور تعلقات کے بارے میں, خاندانی زندگی کے بارے میں, بازار کی زندگی, تجارت, ہر چیز کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. اور اس میں ڈپارٹمنٹل تقسیم نہیں ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ دنیا کا ہر میدان اس کے بارے میں جب جو دین رہنمائی دیتا ہے اس میں ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ صرف نمازیں ہی دین ہیں. نمازیں
دین کی بنیاد ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے، وہ فرض ہے، اور سب سے پہلے قیامت کے میدان میں نماز کی جواب دہی ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں باقی کہ کام چھوڑ اخلاق اور دیجئے. معاملات کی یا معاشرتی آداب کی یا اخلاقی اقدار کی کوئی اہمیت نہیں. سب کی. ایک جامع آیت میں اس آپ کے سوال کا جواب آ جاتا ہے جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم قبلے کی طرف منہ کر لو اور نماز پڑھو، یا یہ وفائے عہد بھی نیکی ہے، اور دیانتداری بھی نیکی ہے، اور اسی طرح مطلب ایک لسٹ گنی ہے، ایک فہرست شمار کی ہے کہ یہی تصور دینے کے لیے کہ اسلام جامع دین ہے، اس میں تمام زندگی کے معاملات آ جاتے ہیں، اور تمام زندگی کے معاملات میں اسلامی انداز سے چلنا، اسلامی احکام کے مطابق چلنا، یہی مسلمان سے تقاضا، مطلب ہر شعبہ زندگی میں کام کرنا چاہیے. جی. پروفیسر صاحب یہاں تک تو ہوگی بات مذہب کی. جی. اب چونکہ آپ کا تعلق سیاست سے بھی ہے، اور ہم تو کم از کم میں تو مذہب اور سیاست کو کبھی بھی الگ الگ نہیں کرتا، ایک ساتھ ہی لے کر چلتا ہوں. پاکستان کو خالصتاً کلمہ توحید کے نام پر حاصل کیا گیا اور اسلام کے نظام کو رائج کرنے کے لیے حاصل کیا گیا، لیکن 65 سال میں اسلامی نظام وہاں پر رائج نہ ہو سکا. اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب جنرل ضیاء الحق نے اپنے آخری جو ان کا 14 اگست 1988 کا جو خطاب تھا، اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی ملک میں اسلام نافذ کرنے کی، مگر علماء ہی آپس میں متفق نہیں ہو پائے کہ میں ایک نظام کو رائج کر دوں. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا علماء کرام جو مختلف طبقہ مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نظریات اس کی راہ میں حائل ہیں، یا ان کی انا اس راہ میں حائل ہے کہ ہم آج تک مسلمان ہونے کے باوجود پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ نہ کر پائے؟ علماء اور مختلف دینی جماعتوں کا، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بعض معاملات میں اختلاف ہے، لیکن میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ جزوی اختلاف ہے، کلی نہیں. متفقات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. انہوں نے اسلامی نظام کے حوالے سے اپنا اتفاق مختلف طریقے سے ظاہر کیا ہے. سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 31 علماء کے 22 نکات یہ معروف ہوئے تھے. ابھی پاکستان کا دستور بن رہا تھا، اور اس وقت بھی سیکولر سوچ رکھنے والا طبقہ اور حکمران ان کی ہمیشہ ان کی ایک بہانہ رہا ہے، ایک ایکسکیوز رہا ہے کہ جی اسلام کون سا اسلام نافذ کرنے کا مطالبہ ہے، کون سا اسلام، وہابی کا اسلام، شیعہ کا اسلام، سنی کا اسلام، فلاں کا اسلام. اس کا عملی جواب دینے کے لیے اس دور کے جید ترین علماء، جن میں شیعہ بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے 22 نکات لکھ کر حکومت کو پیش کیے کہ ان پہ ہمارا اتفاق ہے، ان کی بنیاد پہ آپ دستور بنائیں، ہم سب اس کو قبول کریں گے. یہ حکمرانوں کی کمزوری ہے اور ان کی نالائقی ہے، بلکہ میں چونکہ ان کی لپ سروس کی حد تک اور ایک جذباتی حد تک یا زبانی حد تک کہنا چاہیے، کیا کچھ ہمدردیاں لینے کے لیے اسلامی ممالک سے وہ اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ دل سے نہیں چاہتے تھے اس لیے اس کو انہوں نے نظر انداز کیوں نہیں کیا. اس کے بعد پھر قرارداد مقاصد جس انداز میں پاس ہوئی اور اس کو کتاب و سنت کو اور اسلام کو یعنی سرکاری مذہب بھی قرار دیا گیا اور اس کو آئین کی، دستور کی، قانون کی بنیاد قرار دیا گیا. یہ بھی علماء کی جدوجہد اور خاص طور پر اس میں پیش تھے مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے ساتھی، اور اسی طرح اہل حدیث علماء اور دوسرے لوگ. تو وہ بھی ہوا، وہ بھی انہوں نے اتفاق رائے سے کیا، اور اس سلسلے میں علماء رکاوٹ بننے کی بجائے انہوں نے مدد کی. اس کے بعد آج بھی پاکستان میں مختلف دستور بنتے رہے ہیں، آج بھی جو دستور رائج ہے اس میں تھیوری کی حد تک یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ کتاب و سنت کے منافی، لیکن بن گیا نا، نہیں بنایا. یہ جو قانون آپ لوگوں نے پاس کروایا خواتین کے حقوق کے بارے میں، جو بل منظور مشرف صاحب کے دور میں، یہ متصادم نہیں ہے کہ اسلام سے اسلامی متصادم ہے، اس کے باوجود منظور متصادم ہے نہیں. مطلب یہ کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کیا ہے، اور اگر جس طرح سپریم کورٹ اب مختلف سیاسی، سماجی یا اکنامک مسائل کی طرف توجہ دے رہا ہے، اس کے پاس کام کی زیادتی ہے، لیکن یہ بھی اگر اس کے پاس لے جایا جائے وفاقی شرعی عدالت
اور سپریم کورٹ کے پاس کینسل ہو جائے گا معاملہ کینسل ہو جائے گا. اور ہے یہ دینی جماعتوں کے پروگرام میں. اور ایم ایم اے جب آپ نے لے کر گیا ابھی ایم ایم اے آپ کو ذاتی طور پر لے کر جانا چاہیے تھا یہ. جی ایم ایم اے بحال ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اس کی ترجیحات میں یہ شامل. مطلب اگر ایم ایم اے نہ کرے تو آپ پرسنلی اس کو نہیں لے جا سکتے ہیں بالکل, کیونکہ اس کی بہت ساری شکیں ایسی جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. کسی جگہ پر حقوق دیے گئے, کسی جگہ پر سلب کیے گئے. تو اسی طرح کی دوسرے بھی بہت سارے قوانین جن کی مثال میں اس وقت نہیں دے سکوں گا, لیکن شاید وہ اسلام کی بیسک تعلیمات سے متصادم. اس کے لیے ایک تو وہ یہ فورم موجود ہے جس کا میں نے ذکر کیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا کہ جی کون سا اسلام, اور اسلام لانے میں یا نافذ کرنے میں علماء یا دینی جماعتیں رکاوٹ ہیں, اس کا دوسرے ایک حوالے سے جواب یہ ہے کہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس میں بھی تمام مسالک کی اور تمام دینی نمائندگی موجود ہے. لیکن پروفیسر صاحب رزلٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا ایم ایم اے کی اکثریت ہو پارلیمنٹ کے اندر یا علماء کرام کی اکثریت ہو, کوئی ایسی تحریک, مؤثر تحریک پارلیمنٹ کے اندر نظر نہیں آئی کہ جس پر یہ زور دیا جائے کہ ملک میں اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے. جس طرح دوسرے معاملات میں ہوتا ہے, جس طرح مہنگائی پر ہو جاتا ہے, پیٹرولیم پر ہو جاتا ہے, دیگر چیزوں میں ہو جاتا ہے, لیکن آج تک اسلام کے لیے کوئی بڑی مؤثر آواز پارلیمنٹ کے اندر سے نہیں سنی. نہیں, جب ایسا نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹس جو ہیں وہ حکومت کا فرض ہے وہ پارلیمنٹ میں لائے اور اس پر ڈسکشن کے بعد ان کو نافذ کرے. لیکن حکومت اپنے اختیارات سے کہنا چاہیے کہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو پارلیمنٹ میں لانے سے گریز کرتی ہے. ہم نے بار بار یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان رپورٹس کو الماریوں کی زینت بنانے کی بجائے یہاں لائیں. ان کو لائیں گے نیکسٹ ایجنڈے میں, اس کے بعد آئے گی, اس کے بعد آئے گی. تو یہ تاخیر و تعویق جو ہے یہ حکومتوں کی جانب سے. اچھا پروفیسر صاحب, ان حالات میں جب کہ ہم اس وقت غیر محسوس طریقے سے دوبارہ امریکہ کی غلامی میں جا چکے ہیں, پہلے برطانیہ کی غلامی میں تب امریکہ کی غلامی میں ہم لوگ جا چکے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ والی بات تو نہیں رہی. اور پاکستان کے اندر بھی وہ جماعتیں حکومت کر رہی ہیں کہ جو اپنے آپ کو سیکولر یا لبرل زیادہ اپنے آپ پر وہ لگاتی ہیں لیبل, اور جو عوام کی اکثریت ہے ان کے بھی ذہن تبدیل ہو کے میڈیا کی وجہ سے, انڈین میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ دین سے دوری کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو کتنے چانسز ہیں کہ اگر مستقبل میں کوئی ایسی پارلیمنٹ آ جائے جس کے اندر مولویوں کی یا علماء کرام کی یا دینی نظریات رکھنے والے لوگوں کی اکثریت ہو, تو فوری طور پر ایک ایسا بل آ جائے کہ ملک میں اسلامی نظام رائج ہو گیا ہے, تمام لوگوں کو ان کے حقوق جو دیے جانے لگے ہیں, امن و امان قائم ہو گیا ہے, انصاف ملنے لگے, کسی بڑے کو چھوٹے پر طاقت حاصل نہیں, کسی چھوٹے کو بڑے پر کوئی بدتری حاصل نہیں. تو اس بات کے کتنے چانسز رہ گئے ہیں کہ جو نظریہ, جو خواب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا کہ ایک ایسی ریاست, ایک ایسی مسلم فلاحی ریاست کہ جس میں مسلمانوں کیا بلکہ اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہو اور انہیں کوئی بندہ پریشان کرنے والا نہ ہو, تو اس چیز کے چانسز موجود ہیں یا ختم ہو چکے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد اس کے چانسز زیادہ تھے. اگر جلد یہ کر لیا جاتا, یہ اقدام صاف دلی سے, خوش دلی سے کر لیا جاتا تو اس کے امکانات زیادہ تھے. اب میں یہ نہیں کہوں گا اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امکانات ختم ہوئے ہیں, لیکن کم معدوم نہیں ہوئے, کم ہوئے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ مولویوں کی اکثریت, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت, وہ مسلمان ہم کہتے ہیں اب بھی مسلمان ہیں, لیکن وہ مسلمان جو دل سے اسلام کو چاہتے ہیں, جو اپنے محاذے کے لیے بھی تیار ہو, صرف لپ سروس کی حد تک نہیں بلکہ اسلام کو عملاً لانا چاہتے ہیں, وہ ایک معقول تعداد میں آ جائیں تو جمہوریت میں اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پریشر گروپس بھی اگر مضبوط ہوں, اگر ایک مضبوط اپوزیشن بھی ہو تو گیو اینڈ ٹیک کر کے بہت سی چیزیں منوا لیتی ہیں. پروفیسر صاحب, اس وقت کوشش کی جا رہی ہے ایم ایم اے کو دوبارہ بحال کرنے کی. اگر ایم ایم اے بحال ہو جاتی ہے تو آپ نون لیگ میں رہیں گے یا ایم ایم اے میں؟ نہیں, میں پہلے بھی یہ ٹائٹ روپ پہ چلنا ہم جانتے ہیں, ٹائٹ روپ واکنگ جو ہے اس کے ہم کچھ نہ کچھ مہارت رکھتے ہیں. تو بہرحال اس سے پہلے بھی جو پالیسیاں ہمارے, میں اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ہماری سیاست کے, مرکزی جمہوریت عزیزی سیاست کے دو محور, دو بنیادیں ہیں. سب سے پہلے دین اسلام, اس کے بعد ہمارا وطن عزیز پاکستان.
تو جو جماعت یا جو قیادت ہمیں اس کے قریب نظر آتی ہے ہم اس سے تعاون کرتے ہیں. ایم ایم اے کی اگر اکثریت آتی ہے, میں گزارش کرتا ہوں اسی حوالے سے, چونکہ ہم ایک دینی جماعت ہیں بنیادی طور پر, اس لیے ایم ایم اے سے علیحدہ نہ پہلے رہ سکتے تھے نہ اب رہ سکتے ہیں. لیکن جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں وہاں ہم نون کے ساتھ یا جو بھی دوسری جماعتیں زیادہ محب وطن زیادہ اسلام کے قریب نظر آتی ہیں. مثلاً اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ 17ویں ترمیم, اس میں میں شامل نہیں تھا, میں نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا, اور ایم ایم اے کے ہمارے جو ساتھی تھے بڑا انہوں نے مجھے پریشرائز کیا. اسی طرح پرویز مشرف نے جب اعتماد کا ووٹ لیا پارلیمنٹ سے, تو نون کی بھی پالیسی یہ تھی, مسلم لیگ نون کی بھی پالیسی یہ تھی کہ ہم بائیکاٹ کریں گے اور اس میں شامل نہیں ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت ان کا تعاون تھا, قرب تھا سیاسی لحاظ سے, دونوں پرویز مشرف کے مخالف تھے, میثاق جمہوریت ان پر طاری ہوا تھا اس وقت, تو اس وقت دونوں چاہتے تھے کہ بائیکاٹ کریں. اور پیپلز پارٹی کی اس وقت کمزوری یہ تھی کہ ان کے بہت سے لوگ انہوں نے ایوان میں نہیں آنا تھا اور ایبسٹین کرنا تھا, اور پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں کے سامنے یا میڈیا میں یہ بات آئے کہ ان کے بہت کم ممبر آئے ہیں اور ایبسٹین کیا, یعنی انڈائریکٹلی مدد کی ہے پرویز مشرف کی. تو میں نے کہا کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے, پیپلز پارٹی کا, مسلم لیگ کا, دوسری چھوٹی پارٹیوں کا مشترکہ اجلاس ہوا ووٹنگ سے پہلے, تو اس میں سب نے کہا جی بائیکاٹ کرنا. میں نے کہا جی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ووٹ پرویز مشرف کے خلاف دینا چاہیے. بے شک وہ کاف اور دوسرے لوگ ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہ جیت جائے گا, لیکن ریکارڈ پہ یہ بات آنی چاہیے کہ کچھ لوگوں نے مخالفت کی ہے. ایوان کی طرف جاتے ہوئے مجھے نون کی لیڈرشپ نے کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب باہر مقیم تھے ملک کے. انہوں نے کہا جی غلط یا صحیح, بہرحال مجھے یہ کہا گیا کہ جی میاں نواز, حالانکہ میاں نواز شریف نے کبھی مجھے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو انہوں نے کہا جی میاں صاحب نے ریکویسٹ کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پروفیسر ساجد میر صاحب جو ہیں وہ بھی بائیکاٹ میں ہمارا ساتھ دیں. تو میں نے کہا جی میری بھی ایک جماعت ہے, اور اس کا 2 دن پہلے اس کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا, اور اس میں چلیں میرے کہنے پر یا کسی طریقے سے یہ پاس ہوا کہ ہم خلاف ووٹ دیں گے. تو میں اس فیصلے کا پابند ہوں, اس لیے میں نے خلاف, میرا واحد ووٹ تھا پورے پاکستان. پروفیسر صاحب بالکل مختصر سا سوال اور مختصر سا جواب چاہوں گا کہ اس وقت جو قیادتیں پاکستان میں موجود ہیں, جو جماعتیں موجود ہیں, جو پاورز موجود ہیں, ان میں سے آپ کس کو قریب ترین سمجھتے ہیں کہ جس کے آنے سے پاکستان کی موجودہ قانونی صورتحال, امن و امان کی صورتحال, معاشی صورتحال اور جو بھی ڈرون حملے وغیرہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, ان تمام چیزوں پر قابو پانے میں زیادہ مدد مل سکتی ہے؟ ایک نام سے. جی, بدقسمتی سے پاکستان کے مسائل بہت گمبھیر ہو چکے ہیں جی, اور ان سے نکالنے کے لیے ایک انتہائی مدبر, انتہائی محب وطن اور انتہائی سنجیدہ اور باوقار اور پاکستان سے محبت رکھنے والی قیادت کی ضرورت ہے. تو یہ فیصلہ میں اکیلا نہیں کرتا, ہمارے اپنی جماعت کے اندر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں مکمل جمہوریت, مکمل شورائیت ہے. ہماری مجلس شورا جس میں, لیکن معذرت کے ساتھ یہ بات ابتسام صاحب نہیں کرتے ویسے. جی میں ان کی طرف بھی آتا ہوں, وہ اعتراض کرتے ہیں اس بات پہ. جی میں گزارش کرتا ہوں کہ 500 کے قریب اس کے ارکان ہیں, ایکچولی کوئی 471 اس کے قریب, اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے, 500 سے بھی بڑھ جائیں گے, اور بہت کم سیاسی اور دینی جماعتیں ہیں جن کی اتنی بڑی شورا ہے, اور وہ تمام صوبوں سے اس کے اندر آزاد کشمیر سے بھی, گلگت بلتستان سے بھی, سب صوبوں سے اس کے اندر نمائندگی حاصل ہے. اس نے حال ہی میں اپنے آخری اجلاس میں جو ڈیرہ غازی خان میں منعقد ہوا, ہم نے اوپن ڈیبیٹ کی, اور جو لوگ کسی بھی تحریک انصاف کے حامی تھے انہوں نے بات کی, کسی اور جماعت کے تھے انہوں نے بات کی, نون کے حامی تھے انہوں نے بات کی. اس کے بعد ووٹنگ ہوئی اور یہ طے ہوا کہ آئندہ الیکشن میں ہم مسلم لیگ نون کی سپورٹ کریں گے, انہی 2 بنیادوں پر جن کا پہلے میں نے ذکر کیا, یعنی اسلام کے قریب ہونے کی وجہ سے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کسی بھی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے 2 شعبے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں, ایک تعلیم کا اور دوسرا قانون کا. قانون کا تو آپ سے تعلق نہیں ہے, لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چونکہ وہ تعلیم کے شعبے میں آتے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی چیئرمین شپ کے اندر یا آپ کی ممبرشپ کے اندر اس شعبے کے اندر کس قدر کام ہو سکا, اور پاکستان کے اندر
سائنس اور ٹیکنالوجی نے ایٹم بم کے علاوہ وہ تو ایک الگ چیز تھی، کس حد تک نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے مواقع پیدا کیے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں آگے بڑھ سکیں؟ اس کمیٹی کا اصل میں ایک ایجوکیشنل رول تھا. پورا نام اس کا تھا کمیٹی آن ایجوکیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ایجوکیشن چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل ہو گئی، اس لیے اس میں ٹیکنالوجی اور سائنس اور ٹیکنالوجی باقی رہ گئی. یہ حال ہی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ 2-2.5 ماہ پہلے کمیٹی مجھے ملی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے پہلے اجلاس میں PCSIR یہ جو لیبارٹریز ہیں پاکستان میں ان کو بلایا ہے، ان کی میٹنگ کی ہے، اور ان کی سے بریفنگ بھی لی، جو ان کے اچھے کام ہیں ان کی تحسین بھی کی، اور آئندہ کے لیے انہیں کچھ گائیڈ لائنز بھی دی کمیٹی نے. تو یہ ابتدا کی ہے ہم نے. اس کے بعد اسی طرح کے جو سائنس کے ٹیکنالوجی کے مختلف ادارے ہیں، کمیٹی کا کام یہی ہے کہ ان کے اب تک جو کام ہوا ہے، کام جو ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اس کا جائزہ لینا، اس میں کمی کوتاہی کی نشاندہی کرنا، اس میں امپروومنٹ لانے کے لیے گائیڈ لائنز دینا. اور سفارشات. اچھی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کمیٹیاں جو بھی ہوتی تھیں وہ صرف سفارشات دیتی تھیں، منسٹریز مانے یا نہ مانے. لیکن اب ہم نے اپنے رولز آف بزنس میں ترمیم کی ہے، رولز آف پروسیجر میں ترمیم کی ہے. ایک دفعہ ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں، وہ اس کا جواب طلب کرتے ہیں، وہ اپنی ڈیفیکلٹیز بتاتے ہیں، ان کی روشنی میں ہم دوبارہ ایک فیصلہ کر کے بھیجتے ہیں، وہ ان کے لیے بائنڈنگ ہوگا، اور اب انہیں وہ کرنا پڑے گا. وہ کرتے ہیں. یعنی آپ کی نظر میں اس وقت جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں اس سے تمام معاملات سے؟ اس میں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، مزید ضرورت ہے آپ کی، بہت. یعنی پہلے کی نسبت آپ بہتر جا رہے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، یہ 2 شعبے تو ہم نے کور کر لیے، سیاست کا بھی اور مذہب کا بھی. اب تیسرے شعبے کی طرف آتے ہیں، مسائل کی طرف. چونکہ آپ ممبر ہیں اوورسیز کمیٹی کے بھی، اور ہم چونکہ اوورسیز پاکستانی ہیں، اور بہت سارے مسائل ہمارے ایسے ہیں کہ جن پر کوئی سنوائی کہیں پر بھی نہیں ہوتی، کسی جگہ پر بھی نہیں ہوتی. اوورسیز منسٹر کو ہم نے صرف اخباروں میں دیکھا ہوا ہے، اس سے رابطہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کی طرف سے کوئی پیکیجز بھی کم از کم ہمارے تک نہیں پہنچتے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، یا پاکستان کی سینٹ ہے، یا پاکستان کی حکومت ہے، وہ اوورسیز پاکستانیوں کو کس حد تک تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کا؟ جی میں نے جو دیکھا ہے وہ زبانی حد تک تو یہی بات کرتے ہیں جو آپ نے ریڑھ کی ہڈی، یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور یہ ہمیں سفیر پاکستان فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جب ان کو سہولیات دینے کا اور ان کو ان کا حق دینے کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں بخل سے کام لیا جاتا ہے. اس کمیٹی میں آنے کے بعد، اور وہ بھی اتفاق سے حال ہی میں آیا ہوں اس کے اندر، بہرحال اس کی میٹنگز میں نے اٹینڈ کی ہیں، اور اس میں جو کچھ ابتدائی مسائل جو ہمارے سامنے آئے ہیں اس سلسلے میں ہم نے انہیں کچھ ہدایات دی ہیں. ابھی حالیہ دورے کا ایک بڑا یعنی اہم فائدہ جو مجھے حاصل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بعض مسائل جو دور سے سنتے تھے، پڑھتے تھے، اب دیکھنے کا براہ راست یعنی جاننے کا، سننے کا وہ موقع ملا. اور میرا خیال ہے کہ اس دورے کے بعد اس کمیٹی میں جو میری کنٹریبیوشن ہے وہ زیادہ ہوگی. امید کرتا ہوں. پروفیسر صاحب، آپ نے سفارت خانہ پاکستان کا وزٹ کیا ایتھنز میں؟ ایتھنز میں چاہتا تھا کہ میں جاؤں، اور جاؤں تھوڑی لڑائی کرنے، صبح چلے جائیں، تھوڑی لڑائی صبح چلے جائیں، صبح سویرے میری واپسی ہے. تو میں موقع نہیں مل سکا کسی وجہ سے، لیکن میں لڑائی کرنے کے لیے جانا چاہتا نہیں لڑائی، اور اب میں لڑائی وہاں جا کے لڑوں. لڑائی مجھے بتائیں کہ کیا بریف کیا گیا آپ کو، کس بات کی لڑائی کرنی تھی؟ اس بات کی لڑائی کرنے کے لیے کہ وہاں پاکستانیوں کی کو عزت اور احترام نہیں دیا جاتا، وہاں ان کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. لیکن سر آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمارا سفارت خانہ پاکستان چند کمروں کے ایک فلیٹ پر محیط ہے؟ جی، اور یہ اس وقت بنایا گیا تھا جب 1971 to 74 جب بہت کم تعداد تھی پاکستانیوں کی، اور 50 افراد کو ایمبیسی کے بیاف پر لیگل کیا گیا تھا. آج یہاں پر ہماری کمیونٹی کی تعداد 80 سے 90 ہزار ہے، اور ان میں سے تقریباً 200 سے 300-400 افراد روزانہ کی بنیاد پر سفارت خانہ پاکستان اپنی ضروریات کے لیے جاتے ہیں، اور ان کے پاس وہاں رکنے کی، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ تو آپ کو بتایا گیا، لیکن آپ کو شاید یہ نہ بتایا گیا کہ سفارت خانے نے ہماری گزارشات پر ایک بار نہیں بارہا حکومت پاکستان کو لیٹرز لکھیں کہ آپ ہمیں بڑی اور کشادہ جگہ لینے کے لیے فنڈز پرووائڈ کریں اور ہمیں اجازت دیں، لیکن حکومت پاکستان ٹس سے مس نہیں ہو رہی. تو اس کا کیا جواز آپ کے پاس؟ اس کا آپ چونکہ کمیٹی بیٹھے ہیں، آپ بڑے مؤثر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. کمیٹی کے علاوہ میرا ارادہ یہ ہے، میں نے جو سوچا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ایک کویسچن پٹ اپ کروں گا
ہاؤس میں، کمیٹی میں نہیں، پورے ہاؤس میں، کہ یونان میں جو ہمارا سفارت خانہ ہے اس میں روزانہ کتنے پاکستانی اپنے مسائل کے لیے آتے ہیں، اور اسٹاف ان کا اور اسٹاف کتنا ہے، اور جگہ اسٹاف کتنا ہے اور جگہ کتنی ہے۔ سوال ایک بات شروع کرنے کا ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے، جی، سوال کا جواب آئے گا ظاہر ہے، اور اس پر ڈسکشن جب ہوگی تو سارا معاملہ سامنے آئے گا۔ اچھا، دوسرا اہم پوائنٹ یونان کے لیے یہ ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ رضاکارانہ طور پر پاکستان جاتے ہیں، اس کے لیے یہاں کی ایک آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن، وہ انہیں سپورٹ کرتی ہے اکنامیکلی بھی اور ٹکٹ بھی دیتی ہے، وہ وہاں پر دھر لیے جاتے ہیں، FIA والے ان کو بٹھا لیتے ہیں، 200-300 یورو دے کر جان چھوٹتی ہے ان کی، کیا کر سکتے ہیں؟ جی، یہ بھی میں نے سنا ہے، اور اس کے بارے میں جو میں نے سوچا ہے وہ یہی ہے کہ FIA کے جو ذمہ دار ہیں، یہ ٹھیک ہے کرپشن نیچے سے اوپر تک ہے مختلف محکموں میں، بلکہ سارے محکموں میں، لیکن بہرحال اس کو خاموشی سے برداشت کرنا یہ بھی کوئی بہادری اور عقل مندی کی بات نہیں، کچھ نہ کچھ کریں گے، کچھ نہ کچھ ظاہر۔ اچھا سر، اسلام آباد میں جو یونان کا سفارت خانہ ہے اس کا سلوک پاکستانیوں کے ساتھ امتیازی ہے، آپ کے نالج میں شاید یہ بات لائی گئی ہو یا نہ لائی گئی ہو کہ پاکستان سے اگر کسی ڈاکومنٹ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو فارن آفس کی مہر کو یہاں پر تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک کہ فارن آفس سے تسلیم کروانے کے بعد آپ اس سفارت خانے سے اس کو اٹیسٹ نہ کروائیں، اور اس کو اٹیسٹ کروانے کے لیے فی پیپر 20,000 روپے ان کی فیس ہے، اور وہ 2 سے 3 مہینے کا ٹائم بھی لیتے ہیں، اور جو افراد یہاں سے اپنی فیملی منگوانا چاہتے ہیں یا کسی کو کسی اور پیپر کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ایک پیپر کے لیے پاکستان سے 3 سے 4 ماہ لگ جاتے ہیں، اور خواری الگ ہوتی ہے، اس کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے ہم سفارت خانہ یونان اسلام آباد میں جو ہے اس کو اس بات پر مجبور کر سکیں کہ وہ سفارت اپنی جو ہماری فارن آفس کی اسٹیمپ یا سگنیچر ہے اس کو تسلیم کرے؟ کیونکہ اس انٹرنیشنلی ہماری ایک انسلٹ ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک نائجیریا اور ایک پاکستان ہے کہ یونان میں اس کے فارن آفس کی اسٹیمپ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اس کو جعلی تصور کیا جاتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسا اقدام کیا جا سکتا ہے کہ جس سے ہماری یہ پریشانی ختم ہو جائے؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو آپ میرے علم میں لا رہے ہیں، اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھا، لیکن اس سے ہٹ کر ایک تجربہ جو مجھے ذاتی طور پہ یونان کی ایمبیسی کا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انڈیو اور بہت ہی زیادہ ڈیلے کرتے ہیں ویزا ایشو کرنے میں۔ مثلا میں پہلے یہاں آنا چاہتا تھا اور ہمارا ویزا ظاہر ہے کہ فارن آفس کی ریکمنڈیشن کے ساتھ ان کے پاس جاتا ہے، اور اس میں سینٹ کا لیٹر بھی لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار تو نہیں کیا، لیکن اسے لٹکایا، اور اتنا لٹکایا کہ ہمارے جو پروٹوکول سیکشن کے اور لوگ جاتے ہیں وہاں، انہوں نے کہا جی وہ سمجھ لیں کہ انکار ہی ہے، انکار کرتے نہیں لیکن ہے انکار ہی، کیونکہ وہ بات ہی نہیں سنتے اور فون نہیں اٹھاتے، جائیں تو کہتے ہیں جی ابھی پیچھے سے اپروول نہیں آئی۔ تو میرا خیال ہے 1.5 مہینہ تک کم از کم انہوں نے لٹکایا۔ سر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ جیسی شخصیت اگر آپ کو ایک ویزا دینے میں انہوں نے اتنا خوار کیا ہے تو جو عام آدمی یہاں پر جو روزگار کے لیے تو اس کا جو سوال آپ نے کیا ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے فارن آفس ہی ذمہ دار ہے، اور اسے ہی کیونکہ فورس کریں گے آپ جا کے۔ بالکل یہاں پر یونان میں رہنے والے جو پاکستانی، آپ کا دورہ یہاں پر تمام پاکستانیوں کے لیے تھا، اور جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے آپ یہاں پر تشریف لائے، نون لیگ سے آپ کی ایک جزوی وابستگی، ایک الائنس ہے جس کی وجہ سے آپ ان کی سیٹ سے، ان کی ٹکٹ سے آپ سینیٹر بنے، اور تیسرا آپ کا ٹرم ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ یونان میں بسنے والے جو پاکستانی ہیں ان کے حالات کو جو آپ نے دیکھے 3 دن کے اندر، جو آپ نے مشاہدہ کیا حالات کا، واقعات کا، اس تناظر میں آپ ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ جس سے ہم اپنی کمیونٹی میں بہتری لا سکیں اور اپنے پاکستان ملک و قوم کے وقار کے لیے زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکیں؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کمیونٹی میں کہیں بھی ہو، یونان میں یا جہاں بھی ہو پاکستانی کمیونٹی، اس کے اندر ایک اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے باہمی مسائل کو، یعنی مشترکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قانونی حدود میں رہتے ہوئے جائز طور پہ انہیں اپنے حقوق کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے، اور اس سے میں کسی ڈر اور جھجک سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ میں دینی حوالے سے کہوں گا کہ جہاں بھی ہے مسلمان کو مسلمان رہنے اور مسلمان کی حیثیت میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو فرائض ہیں کم از کم اسلام کے وہ ضرور ادا کرنے چاہیے۔ ناظرین، پروفیسر حافظ ساجد میر صاحب سینیٹر پاکستان سے تشریف لائے اور بہت سارے موضوعات کا ہم نے احاطہ کیا اور کوشش کی کہ ان کی
تجربہ کار جو ان کی لائف ہے، جو ان کی معلم کی حیثیت سے جو انہوں نے زندگی گزاری، ٹیچر بھی رہے، پروفیسر بھی، اور بہت زیادہ کمیٹیوں کے ممبران بھی رہے. انہوں نے آج اپنے خیالات کا اظہار کیا آپ کے سامنے، مذہب کے حوالے سے بھی اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں اسلامی نظام کے رائج کے حوالے سے بھی اور یونان میں بسنے والی پاکستانی برادری کے حوالے سے بھی، ان کے مسائل کے حوالے سے بھی. تشنگی رہ گئی ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں جو ہم مزید ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن وقت کی جو قلت ہے ہمیشہ ہمارے آڑے آتی ہے، اور اس سے زیادہ چونکہ وقت کی ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی. جو باتیں انہوں نے کی، کوشش کریں گے کہ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے دین اور دنیا دونوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور گاہے بگاہے انہیں ٹیلی فون لائن پر لے کر یا کسی اور ذریعے سے آپ کے سامنے ان کے نظریات لاتے رہیں گے. اپنے میزبان احسان اللہ خان کو اجازت دیجیے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ.